یہ بیان بہت ہی عظیم ہے اور اس کو بہت تفصیل سے سنیں. ایسے بیانات سننے کے لیے جلدی ملتے نہیں ہیں اور یہ بیان سے گمراہیت کے پردے بھی کھلیں گے اور یہ بیان سے اپنے عشق نبی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنا ہم اہل سنت والجماعت کا عشق اور محبت ہے وہ اور بھی بڑھے گا. لہٰذا یہ بیان غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور ہمارے باقی جو سنی بھائی ہیں ان کو بھی یہ بیان سنائیں اور آگے بھی فارورڈ کریں، شیئر کریں. یہ بیان جو ہے وہابی فرقہ جو ہے اس کے متعلق یہ بیان ہے اور کون سے فرقے جنتی ہے یہ فرقوں کے بارے میں پوری معلومات دی جائے گی اور یہ بیان غور سے سنیں. وہابی فرقہ، وہابی یعنی ابھی میں کہوں گا نہیں کہ وہابی کیا ہے، آپ تو سب جانتے ہو کہ وہابی کون ہے. جو ہے تو ہے، ٹنڈے ہی ہے اور کون ہے. بولے تو بولے ہم ہے عشق نبی اور ہم ہے اہل سنت والجماعت میں، ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم پنجتن کے غلام ہیں، ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، ہم پیروں کے غلام ہیں، ہم مرشدوں کے غلام ہیں اور تمام بزرگان دین اولیاء اکرام کے غلام ہیں اور اس بات کا ہمیں بہت ہی گرو ہے. تو یہ وہابی ہوگا فرقہ. وہابی جو فرقہ ہے اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فرقہ ہے جو سن 1209 سال ہجری 1209 ہجری میں پیدا ہوا ہے. اس مذہب کا بانی عبدالوہاب نجدی، جو ہم بولتے ہیں نا 24، عبدالوہاب نجدی کا جو کیلکولیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 24. نجدی کا بیٹا محمد تھا. اس نے تمام عرب اور خاص کر حرمین شریف میں بہت زیادہ فتنے پھیلائے. اس کا کام ہی فتنے پھیلانا ہے. عالموں کو قتل تک کر دیا، صحابہ، اماموں، عالموں اور شہیدوں کی قبر کھود ڈالی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کا نام اس نے صنم اکبر، نعوذ باللہ، صنم اکبر یعنی کہ بڑا بت تک رکھا تھا اور طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا. جیسے کہ صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا. یہ تو شیطان سے بھی نپتر انسان ہے. تو شیطانوں کا گروہ تو بے شک نکلا 1209 ہجری میں اور وہ نکلا عبدالوہاب نجدی کی آل و اولاد سے، جہنمی آل و اولاد سے. وہ گروہ 1200 برس بعد ظاہر ہوا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرقے کو خارج کر دیا تھا، یعنی یہ فرقہ جو ہے یہ خارج کر دیا تھا. مگر آج دنیا میں اتنی تعداد سے بڑھ چکا ہے کہ بس اللہ رحم کرے اور ہمارے سنی بھائیوں کو اہل سنت والراستے پہ چلنے کی نیک حکمت، نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے اور یہ سارے فتنوں سے دور رہنے کی قوت انہیں دے اور تمام میرے سنی بھائی عشق نبوت پر قائم اور دائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کچھ فرقے، کافی فرقے ہیں. نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ امت، اس امت میں 73 فرقے، 73 70 پہ 3 73 فرقے ہوں گے اور اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، یعنی ایک فرقہ جو ہے جنتی ہوگا. باقی سارے 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور برحق ہوں گے. تو حضور کے پاس میں ایک صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جنتی ہوں گے اور وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی نہیں ہوگا. تو آپ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنتی ہے اور وہ فرقہ جو جنتی ہے وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی حضور جس فرقے پر چل رہے، یعنی جو موجودہ حضور جس فرقے کو لے کر چل رہے اور حضور کے ساتھ ساتھ ان فرقوں پہ جو صحابہ چل رہے ہیں، یعنی کہ سنت کی پیروی کرنے والے. تو دوسری روایت ایک ایسی بھی ہے کہ اس میں نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے جسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اور وہ بڑے گروہ جو ہے اسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سواد اعظم، حضور نے اس فرقے کو سواد اعظم کا بھی نام دیا ہے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ جو اس جماعت میں الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہوا. اس لیے اس جنتی اور نجات پانے والے فرقے کا نام اہل سنت والجماعت ہے. اور ان گمراہ فرقوں میں سے بہت سے فرقے ہوئے. کچھ ایسے بھی تھے جن کا اب نام نشان بھی نہیں ہے اور کچھ ایسے ہیں جو ہندوستان سے باہر کے ہیں. ہم اس وقت صرف ہندوستان کے کچھ باطل فرقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی ان بد مذہبوں کے چکر میں نہ پڑے اور دھوکہ نہ کھائے. تو ہمارا جو فرقہ ہے اہل سنت والجماعت یہ حضور سے چلتا ہوا ہے، یعنی کہ یہ کہاں سے چلتا آ رہا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اور ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل سنت والجماعت پر چلے.
हुजूर की रिवायतों पे चले, हुजूर के नक्शे कदम पे चलने वाले सहाबा इकराम हैं, अहले सुन्नत वल जमात। सहाबा ही उसे ताबईन, तबे ताबईन, और उनके बाद में काफ़ी और अरसा चला, फिर वलियों का दौर आया, ये भी सारे अहले सुन्नत वल जमात है। फिर वलियों से पीरों का दौर है, ये भी अहले सुन्नत वल जमात है। और पीरों से आज जो जिनके चेहरे पे कशिश है, जिनके चेहरे पे नूर है, जिनके घरों में बरकत है, जिनके घरों में एक सुन्नियत की खुशबू है, तो वही तो है अहले सुन्नत वल जमात। सो अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को चेहरे से पहचाना जा सकता है। तुम उनकी आइडेंटिफिकेशन उनके चेहरों से कर सकते हो कि चेहरे पे नूर दिख गया तो समझ लेना कि ये नूर इश्क़ मोहम्मद का है, और ये नूर इश्क़ नबी का है, सहाबियों का है, और औलियाओं की मोहब्बत का नूर उसके चेहरे पे है। हमारे सुन्नी भाई कुछ लोग गरीब भी है, कुछ लोग अमीर भी है, उसका मतलब ये नहीं है कि गरीब है अमीर है, मगर एक बात ख्याल रखो कि आपके पास में जो है वो 72 फ़िरक़ों में नहीं है। आपके पास में जो है वो 72 फ़िरक़ों में नहीं है, और आप जिस फ़िरके से ताल्लुकात रखते हो, अभी कहेंगे कि फ़िरका परस्त की बात है, फ़िरका परस्त की बात नहीं, हक़ की बात है। मेरे नबी के फरमान पे चलने वाले लोग अहले सुन्नत वल जमात पे चल रहे हैं, यानी कि वो हक़ की राह पे चल रहे हैं, वो नाहक से दूर है, और जो उन्हें कहा गया है सही बुखारी शरीफ के रोशनी में, वो सारे अहले सुन्नत वल जमात वही कर रहे हैं। जो 72 नहीं कर रहे वो एक कर रहा है, इसीलिए तो जन्नती है, इसीलिए तो जन्नती है, और जन्नती ही होगा, क्योंकि वो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िरका है। क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया है, और किताब खोलें बहार शरीयत, और बहार शरीयत में ये वाक़या मौजूद है। तो ये कोई दिल की गई बात नहीं है, ये बहार शरीयत की बात है, और ये बहार शरीयत को खोल लें और उसके अंदर ये पढ़ लें, ये बयान उसमें मौजूद है। तो इंशाअल्लाह सबको नेक तौफीक हिदायत हो, और नेक तौफीक पे सब अमल